نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، ربی، اے میرے پروردگار، 950 برس تبلیغ کی نا، اب کارگزاری رکھ رہے ہیں اللہ کے سامنے، ربی، کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بندے نے 950 برس تبلیغ کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو رشتہ ہے نبی کا اپنے اللہ کے ساتھ، وہ دعا میں دیکھ لیں، وہ پکار میں دیکھ لیں، وہ ندا اور التجا میں دیکھ لیں، ربی، اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت دی تیرے طرف، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جتنی دعوت دی وہ مجھ سے بھاگتے ہی رہے، وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں نے جب بھی انہیں دعوت دی اپنے لیے نہیں دی تاکہ تو ان کی بخشش کر دے، اس لیے دی، جعلوا اصابعہم فی اذانہم، انہوں نے اپنی انگلیوں میں اپنے کان ٹھونس لیے کہ میری آواز نہ پہنچے، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے اوپر کپڑا ڈال دیا کہ نوح ہمیں پہچان کے ہمارے پاس تبلیغ کرنے نہ آ جائے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، مولا بڑے بڑے گناہ کیے، اپنے کفر پر وہ اصرار کرتے رہے، ثم انی دعوتہم جہارا، مولا ہمت میں پھر بھی نہیں ہارا، میں انہیں کھلم کھلا تبلیغ کرتا رہا، واسررت لہم اسرارا، ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پوشیدہ ظاہر کھلم کھلا الگ بٹھا بٹھا کے تبلیغ کے سارے طریقے میں نے ان پہ آزما لیے، فقلت استغفروا ربکم، مولا میں نے انہیں کہا اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لو اللہ سے، انہ کان غفارا، وہ بڑا غفار ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم توبہ کرو گے آسمان سے بارشیں برسا دے گا، ویمددکم باموال وبنین، مال میں اضافہ کرے گا، اولاد میں اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، ارے تمہیں باغات دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، مولا میں نے تو اپنی قوم سے یہ بھی کہا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں اللہ کے وقار کا کوئی خیال نہیں، کوئی پاس نہیں، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس اللہ نے تمہیں تخلیق کے مختلف مراحل سے گزار کے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، گندے پانی کے قطرے کے ملاپ سے تمہیں ایک انسان بنا کے کھڑا کر دیا ہے، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اس اللہ کی شان نہیں دیکھتے جس نے طبق در طبق آسمان بنا دیے، وجعل القمر فیہن نورا، چاند جیسا اس میں نور رکھ دیا، وجعل الشمس سراجا، اور سورج جیسا چمکتا چراغ بھی اس کے اندر رکھ دیا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجیب طریقے سے اگایا ہے، جو تمہارا نطفہ بنا ہے وہ بھی زمین کی غذاؤں سے بنا ہے، جو تمہارے جد امجد تھے وہ بھی مٹی سے بنے ہیں، واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا، اللہ اس زمین میں تمہیں واپس بھیج دے گا، ویخرجکم اخراجا، اللہ اس زمین سے پھر تمہیں دوبارہ نکالے گا، واللہ ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا، وہ اس اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کی کشادہ راستوں پر اطمینان کے ساتھ چلو، ربی انی دعوت قومی لیلا، رب قال ربی انہم عصونی، میرے بندے نے میرے سامنے اپنی ساری کارگزاری رکھ دی، اور ساتھ یہ بھی کہا پروردگار ان تمام باتوں کے بارے میں میری قوم نے میری نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، مجھے چھوڑ کر مانا کس کا؟ سرمایہ داروں کا مانا، ان لوگوں کی بات مانی جن کی اولاد نے، جن کے مال نے انہیں خسارے میں رکھا، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے دین کے بارے میں بڑی سخت تدبیریں چلائیں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، قوم کے لوگوں نے کہا تم نے اپنے جو 5 معبود ہیں ان کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا، خالص اللہ کی عبادت نہیں کرنی، مما خطیئاتہم اغرقوا، میرے بندے نے میرے سامنے فریاد کی تو میں نے اس کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا، صرف پانی میں غرق نہیں کیا، فَأُدْخِلُوا نَارًا، ساتھ آگ میں بھی داخل کر دیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے نوح علیہ السلام جو اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وہ اس رشتے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، جب اس رشتے کی بنیاد پر اللہ سے دعا کی، اللہ کو بھی اپنے بندے کی دعا پہ اتنا رحم آیا، اتنا جلال آیا، اور اس کے دشمنوں پر اتنا غضب آیا کہ پوری قوم کو اٹھا کے پانی میں غرق کر دیا۔ آپ کا بچہ آپ کے سامنے فریاد کرے اور آپ کے ہاتھ میں طاقت ہو، آپ کیا کریں گے؟ یہ ہے اللہ کا رشتہ دعا سے، دعا کا جو رشتہ ہے وہ اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دعا کی بنیاد کیا ہے؟ دعا کی بنیاد یہ ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔
یہ دعا کی بنیاد ہے، اور جسے یہ دعا کی بنیاد جسے حاصل نہیں، اس کی دعا نہیں، وہ کھا پی رہا ہے بس، اللہ جانور کو بھی کھلا پلا رہے ہیں۔ دعا کی بنیاد یہ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ یا ایھا الناس، لوگو ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، تم اللہ کو چھوڑ کے جن کے در پہ جاتے ہو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ ایک مکھی، اگر وہ کیا کہتے ہیں مکھی پیدا کرنا تو درکنار، وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لا يستنقذوه منه، وہ اتنے کمزور ہیں اس مکھی کی خوراک کو واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ اکبر، ان ایسے بے اختیار مخلوق سے مانگنے والا عقل میں کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ دینے میں کمزور ہے، وہ دے ہی نہیں سکتا۔ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اس طرح اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ نے کہا میرے علاوہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ چند دن پہلے ایک شو میں جب یہ میں نے قرآن کی آیات پڑھی، ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اور، بریک سے پہلے کہنے لگے کہ جی ڈاکٹر صاحب نے جو آیات پڑھی ہیں وہ بتوں کے بارے میں۔ میں نے فوراً اگلی آیت پڑھ دی، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو پکارتے وہ بندے ہیں، تمہاری طرح بندے ہیں۔ ارے بت کو بت سمجھ کر کوئی احمق پکارتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مشرک ہو جو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دے۔ بت کسی شخصیت کا بت ہوتا ہے، اس شخصیت کی نمائندگی اس بت کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے۔ بندہ بت کے سامنے نہیں، جس ہستی کا بت ہوتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے۔ ابراہیم کے بت کے سامنے کوئی نہیں جھکتا، ابراہیم علیہ السلام کا بت کھڑا کر کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جھکا جاتا تھا۔ 6 فٹ قبر کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، 6 فٹ کے گڑھے کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، وگرنہ ہر چرسی بنگی کی قبر کو کوئی سجدہ کرے، وگرنہ بندہ ماں باپ کی قبر کو سجدہ کرے۔ سجدہ کرنے کے لیے وہ سندھ کے دور دراز سفر کر کے پنجاب آتا ہے، پنجاب سے سفر کر کے سندھ جاتا ہے، یہاں سے سفر کر کے بلوچستان جاتا ہے، ایک مخصوص قبر پہ جا کے ماتھا ٹکاتا ہے تو وہ سنگ مرمر کی سندھ کو سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس قبر میں جو ہستی ہوتی اس ہستی کو کر رہا ہوتا۔ کیا سمجھے آپ نے؟ اللہ کی طرف میرے علاوہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرے پاس ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے چھوڑ کے تم جن کے پاس جاتے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح، انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا؟ ام لہم شرک فی السماوات، یہ آسمان کے بنانے میں ان کی کون سی شراکت داری ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، ارے تم جن کے پاس جاتے ہو وہ تو ایک چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ بلکہ خود پیدا کرنا ہے، میری ذات نے ان کو پیدا کیا۔